أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الرحیم پر بات کریں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرحمن پر بات کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص ہے، ایک عام ہے۔ اس کی عام رحمت سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام حیوانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، لیکن اس کی خاص رحمت صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر کس طرح اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ میں تو خیر الرحمن کے ساتھ ہر جگہ ہی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اللہ پاک کے کچھ اور نام بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ الرحیم کا لفظ آتا ہے۔ مثلا التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الغفور، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، الرؤوف، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور العزیز، بہت زبردست، غالب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، اور خصوصاً ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ان کے ساتھ خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں ہر نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک مجلس میں 100 بار یہ دعا شمار کیا کرتے تھے جو آپ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ اپنی یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی صرف آخرت میں ہی نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر نظر آتی ہے۔ بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ تمہیں دے گا۔ یعنی تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول پر ایمان رکھو گے تو دگنی رحمت پاؤ گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم،
اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اپنی یہ رحمت ظاہر فرمائی؟ جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے ان کے لیے کہا گیا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی یہ رحمت کن پر ہوئی؟ ان پر جو ایمان لا کر نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اگرچہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو اشور کرایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان ہے، جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے، وہ آئندہ بھی تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ پھر اسی طرح اہل جنت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، یعنی جو بھی ان کی ساری خواہشات ہیں وہ وہاں پر پوری کر دی جائیں گی۔ سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں بعض اوقات ہمیں بظاہر مشکل نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے نابالغ بچے 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی آرام کے لیے، قیلولہ کے لیے، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، یہ تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں۔ یہ گھریلو زندگی کے اندر کے احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس میں بظاہر ایک رکاوٹ نظر آتی ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں بلا شبہ اللہ عز و جل حلیم ہے اور مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے، اور وہ پردے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس دور میں گھروں میں باقاعدہ دروازے نہیں ہوتے تھے اور پردے اور کپڑے کے پردے وغیرہ ہوتے تھے، تو بعض اوقات کوئی خادم آتا، بچہ یا کوئی بچی آ جاتی اور مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پردے کے ان اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مومنوں کے لیے اس کی رحمت کا باعث تھا، یعنی رحمت کی وجہ سے اس نے عطا کیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جس طرح دعائیں سنتے ہیں اور جس طرح ان کی فریادیں سن کر ان پر رحم فرماتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ زکریا علیہ السلام زندگی کے ایک بڑے حصے کو گزار چکے تھے، انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، لیکن اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، میری دعا تو ہمیشہ سنی گئی، میں کیسے تجھ سے مایوس ہو سکتا ہوں۔ اسی لیے سورۃ مریم میں آتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، یعنی بالکل سفید ہو چکا ہے، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، یعنی تو نے ہمیشہ مجھ پر رحمت کی۔ اور واقعی جب انہوں نے رب کی رحمت کو پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بڑھاپے میں، جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، ان کی دعا سنی اور انہیں
یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی جس کا نام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رکھا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات اہل ایمان پر دنیا میں امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ پھر رب کی رحمت تو نہ ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض امتحان اور بعض مشکلات بھی انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یعنی اگر کبھی ایمان کے باوجود، نیک کام کرنے کے باوجود، دعاؤں کے باوجود حالات مشکل ہوں، زندگی میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، یا وہ دعا نہیں سنتا، یا اس سے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کیونکہ کسی بھی چیز میں تاخیر یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ مہربان رب جانتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے، کون سی نعمت اسے کب ملے گی تو وہ حقیقت میں شکر گزار ہوگا، اور کون سی نعمت اس کے اندر فرما برداری کی بجائے نافرمانی بھی لا سکتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندے کو کچھ چیزوں سے روک کر رکھتا ہے، اور اس روکنے میں ہی بندے کے لیے فائدہ اور بھلائی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کے فیصلوں پر یقین کرتے ہوئے، اور اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اس پر پورا ٹرسٹ رکھے اور اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لے، کیونکہ اس کے یہ فیصلے بھی رحمت پر ہی مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، پلیگ، بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن بعض اوقات اس بیماری کا شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہیں، یا وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہیں، اگر وہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو کیا ان پر بھی عذاب آ گیا؟ نہیں، فرمایا بے شک اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی طاعون کی بیماری میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اور شہید کا درجہ اور رتبہ تو سب کو معلوم ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو جو لوگوں کو پہنچا وہ ان کو بھی پہنچے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی طوفان آ جاتے ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، اس میں نیک و بد سبھی پس جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی قوم پر عذاب بھی ہو تو اس کے اندر پائے جانے والے اہل ایمان کے لیے وہ چیز بھی رحمت بن جاتی ہے۔ فرمایا پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے، یعنی وہ اللہ سے اس حال میں جا ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اور وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کو پا لیں گے۔ کیونکہ مومن کو اس دنیا میں کوئی بھی تکلیف جو آتی، کوئی بھی پریشانی جو آتی، حتیٰ کہ اگر اس کو صرف ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کوئی کانٹے کی پرک بھی ہو جاتی، تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے مومن کے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پاتا ہے، اور صبر پر اس کو بے حد و حساب اجر ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھے کام کر رہے ہو، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہ کرتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، اور بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو، اور ان سب کاموں کے کرنے کے باوجود اگر پھر حالات تنگ ہو جائے، فقر و فاقہ آ جائے، یا کسی اور طرح کی آزمائش آ جائے، تو کبھی بھی شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالنے میں کامیاب نہ ہو کہ تمہارا رب تم پر ناراض ہے اور وہ تم پر اپنی رحمت کبھی بھی نہیں بھیجے گا، یا کبھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے، کبھی اچھی شکل میں اور کبھی تکلیف دہ شکل میں، کیونکہ بعض تکلیفیں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور زیادہ قریب کر دیتی۔
ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص مقام اور درجہ رکھا ہوتا ہے اپنے ہاں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ صرف اپنے عمل کی بنا پر اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہا تو وہ اس پر کوئی امتحان بھیج دیتا ہے، کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے وہ اس بلند منزل کو بہت تیزی سے پہنچ جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے تھے، پھر ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، پھر ہمارے لیے مشکل کیوں کھڑی ہوئی. اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بندے کی سمجھ تو معمولی ہے، کمزور ہے، بندے کو ہر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کا علم تو ایک قطرے کے برابر بھی نہیں. اس لیے ہمیں ایسی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی کہ کوئی تکلیف ہم پر کیوں آئی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر ہر حال میں مہربان ہے، اور وہ تکلیف کے ذریعے بھی دراصل بندے پر رحم کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان کو اپنی زبان سے وہ بات کہنی پڑ جاتی ہے جو اس کا دل نہیں کہہ رہا ہوتا، یا بعض اوقات کسی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا، نہیں کر پاتا باوجود کوشش کے. تو ایسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوتا. مثلا اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں مدینہ میں بعض لوگ لونڈیوں سے کوہبہ گری کا کام کرواتے تھے، یعنی پروسٹیٹیوشن عام تھی. اسلام نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور اس کو حرام قرار دیا، اور بہت سے لوگوں کو اس عذاب سے نجات بھی دلائی. اس کے باوجود بعض لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ اس غلط کام میں ملوث تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے خاص طور پر فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہ عورتیں اگر مجبور کر دی گئی ہیں، وہ خود اسے ناپسند کرتی ہیں لیکن ساتھ مجبور ہیں کہ ان کی کوئی سے نہیں، وہ غلام ہیں، ان کی کوئی آزادی نہیں، وہ خود کچھ نہیں کر سکتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مجبور لونڈیوں کے لیے غفور الرحیم ہے. کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ کس حال میں ہے، وہ کتنی سٹرگل کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے. تو بعض اوقات کوشش کے باوجود بھی اگر انسان کچھ اچھے کام نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا اجر ہی لکھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر نہیں پاتا تو اس کے لیے صرف ارادے پر، صرف نیت پر اس کے لیے ثواب لکھ لیتا ہے. پھر اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا نہیں ہے تو اس نہ کرنے پر بھی اس کے لیے نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ تھا برا کرنے کا لیکن اس نے کیا نہیں. اور اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس گناہ پر صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ کی رحمت، کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی بھی ایسا مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو صرف انسان کی اچھی نیت اور اچھے ارادے پر اس کو اجر دینے والا ہو، یا اگر کوئی اپنا برا ارادہ بدل لے تو اس پر بھی شاباش دینے والا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں پر نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں اور آخرت میں، بلکہ دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. یہ بھی اس کی خاص رحمت ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک تقریباً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا. تو ایسے میں وہ لوگ جو اس دوران فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے ہی قبلے کو یعنی قبلہ اول کو ہی اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا باقی لوگوں کے کہ کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا رحیم ہے. وہ تو بندے کا دل دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا شوق ہے، کیا ارادہ ہے، وہ خود کیا کرنا چاہتا ہے. تو اگر ایک بندہ خود نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں بات درست نہیں ہوتی، وہ
تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر دے دیتا ہے۔ پھر ایمان والوں کی اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے۔ سورۃ کہف میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر خضر علیہ السلام ان کو کچھ سکھانے کے لیے کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں کا ٹور کرتے ہیں۔ اس دوران وہ ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں سے کھانا مانگتے ہیں لیکن انہیں کھانا نہیں ملتا۔ راستے میں وہ دیکھتے ہیں چلتے ہوئے کہ ایک دیوار گرنے لگی ہے تو وہ اس کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوتے ہیں کہ جس بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اس پر بعد میں جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اور رہی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ دفن تھا جو ان کا باپ ان کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وہ نیک آدمی دنیا سے چلا گیا، بچے چھوٹے ہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ ان کے مال و متاع کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خضر علیہ السلام کو بھیج کے کر رہے ہیں اور اس پر دیوار بنوا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر جب ان کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ تیرے رب نے چاہا کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کرتے ہوئے۔ رحمتم من ربک، یہ ہے رب کی رحمت کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور انہیں اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ جس طرح دنیا میں ان کی حفاظت کرتے رہے، آخرت کے عذاب اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا کر ان کو اپنی خاص مہربانی اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی اپنی خاص رحمت کی وجہ سے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے، اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بندوں میں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر دوسرے پر احسان کرنے لگتا ہے اور کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو عموماً اس کو روک دیا جاتا ہے، دوسرے شخص کی کوئی خرابی یا کوئی کوتاہی بتا کر یا بعض اوقات جھوٹا الزام لگا کر۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری رحمت اس کی اپنی، فضل اس کا اپنا، وہ جس پر چاہے کرے اور جب چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے، عطا کر دے، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے حسد کی وجہ سے نعمت رک گئی یا فلاں وجہ سے، نہیں۔ اگر اللہ دینے والا ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے ہم ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جس کو تو عطا کرے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس سے تو روک دے۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے اور رکھنے والے، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وہ نیک عمل نہیں ہے، ہمارے اندر تو وہ خوبی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمائے۔ ہاں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا خاص فضل مانگتے ہیں کہ وہ اپنی جناب سے رحمت عطا کر دے۔ پھر بندہ مومن جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کی روح نکالنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور خوشبودار کفن میں اس روح لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو آئیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کے اسباب کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔
سب سے پہلی چیز تو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ لیکن اعمال میں سب سے پہلا عمل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتا ہے وہ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے، لہٰذا اسے ادھر ادھر کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، یعنی اسے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ رحمت کا باعث بنتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروی کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بہت مبارک ہے، بس اس کی پیروی کرو، اس کتاب کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن سے رشتہ جوڑے، قرآن کی پیروی کرے، قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دعا کی اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، یعنی اس دنیا میں بھی ہمیں اچھا عطا کر اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا، اللہ ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں، تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا اپنی رحمت کو جو تقوی اختیار کریں گے اور جو زکوٰۃ دیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر کیا، نماز کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ تقوی کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نماز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز کی حالت میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیں گے ان کے لیے میں لازماً اپنی رحمت لکھ دوں گا، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربانی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو، نہ صرف یہ کہ اپنی جسمانی عبادات میں بلکہ اپنی مالی عبادت میں بھی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو خاموشی سے سننے پر بھی رحمت کا وعدہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید اتنی معزز کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہٰذا جو اس پر توجہ کرے گا، جو اس کو امپورٹنس دے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ پھر اسی طرح استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ النمل میں فرمایا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، یعنی گناہ ہو چکے، زیادتیاں ہو چکی، تو پلٹ آؤ، استغفار کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہت گناہ ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے اب محروم ہے، تو یہ سوچنے کے بجائے اسے فوراً پلٹ آنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النساء میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحیم پائے گا۔
یعنی جس سے بھی برائی ہو جائے، جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی جان پہ کوئی ظلم ہو جائے، خود کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے جب وہ بھول کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور ان سے جنت کے لباس اتروا لیے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب انہوں نے معافی مانگنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے خود ان کو کلمات سکھا دیے کہ کن الفاظ میں تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ تو یہی سبق ہمارے لیے، آدم کی اولاد کے لیے بھی یہی راہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الانعام میں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان، تو آپ کہیے کہ سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کر لے، لا علمی سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ حضرت یسیرہ جو مہاجر صحابیات میں سے تھی، ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، اپنے اوپر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنا لازم کر لو، غافل نہ رہا کرو کہ رحمت الہی کو فراموش کر دو، یعنی ذکر سے غفلت رحمت سے دوری کی علامت ہے، اور جو ہی انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، یعنی انگلیوں پر گنا کرو اس ذکر کی تسبیح کو، کیونکہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، ہاتھوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کس کام میں لگے رہے، اور انہیں بولنے کی قوت دی جائے گی۔ تو جب یہ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ جو تسبیحات ان پہ پڑی ہوگی وہ بول کے انسان کے حق میں گواہی دیں گے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی اکٹھے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بندوں پر رحم کرے اور بندوں کے قصور معاف کر دے۔ پھر اسی طرح بندوں کی عیادت، بندوں پر رحمت اور شفقت، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو خاص طور پر اس کا خیال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پر رحمت نہیں آتی، جس میں خاص طور پر دوسروں پر رحم نہ کرنا، سنگ دل ہونا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی۔ پھر اسی طرح بچوں کو پیار نہ کرنا۔ بعض اوقات جب بچے اپنے ماں باپ کے پاس ہوں تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، لیکن اگر بچے اپنے والدین سے الگ ہیں تو عموماً ان کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، خصوصاً یتیم بچوں کی طرف۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار پیدا کر، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ دعا کی. اسی طرح اگر میت کے لیے دعا کی جائے تو اس نام کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر بھی رحم فرمائیں گے. جیسے آتا ہے فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. پھر اسی طرح جب بارش ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کی خاص رحمت مانگنی چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت مانگنی چاہیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. پھر صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی رحمت کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں اور فلاں آیت یاد کرا دی جس کو میں کسی صورت میں بھول گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تہجد پڑھ رہے تھے. آپ نے عباد کی آواز سنی، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اللہم ارحم عبادن، اے اللہ عباد پر رحم فرما. یعنی جب کسی بندے کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے دعا کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الرحیم ہے ہی، اس صفت کو جاننے کے بعد ہم پر کیا لازم ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو مختلف چیزوں کے اندر محسوس کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دوسرے بندوں کے لیے مہربان ہو جانا چاہیے. سنگ دلی، شقاوت اور بدبختی کی بجائے دلوں کی رحمت اور شفقت اور محبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. سب لوگوں کے لیے رحیم ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف اپنے دوست کے حق میں رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو فرمایا کہ انا نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کے اندر دوسروں کے لیے بہت شفقت تھی اور کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا آپ کو بہت ناگوار ہوتا تھا. اور یہی دراصل رحمت ہے کہ انسان کسی اور کی تکلیف پر خوش نہ ہو بلکہ کسی کی تکلیف پر اس کے لیے اور زیادہ نرمی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ 3 قسم کے ہیں. حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے، یعنی اگر ان کو اقتدار ملے تو اس میں انصاف کا رویہ اختیار کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے. توفیق عطا کیے ہوئے وہ آدمی جو اپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے رحیم اور نرم دل ہو. وہ آدمی کہ جو پاک دامن پاکیزہ خلق والا ہو اور عیال دار بھی ہو لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے رحم ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا